الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ مضامین پیش کیے تھے۔ کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ اسی کو اور تفصیل سے سمجھایا جائے اور اس صورت کے اوپر مزید گفتگو کی جائے تو فائدہ ہوگا، تو سوچا کہ اسی مضمون کے اوپر کچھ باتیں اور عرض کروں۔ ایسے تو سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سارے علوم اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھر دیے۔ جہاں تک اس سورت کے نام کا تعلق ہے، نام سے تعلق ہے، تو سورہ فاتحہ کے امام رازی نے تو تقریباً 12 نام بیان کیے، اور ہر نام کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ بھی بتلائی کہ نام کیوں رکھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ نام بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کی شروعات اسی صورت سے ہوتی ہے۔ جب قرآن کھولتے ہیں، تعلیم بھی بچوں کو جب سکھاتے ہیں تو اس میں بھی الحمد پہلے سکھاتے ہیں، نماز کو بھی شروع کرتے ہیں تو قرات میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کلام کے شروع میں اللہ کی حمد ہونی چاہیے، اور بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ
سب سے پہلے جو پوری سورت اتری ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہی سورت تھی، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس کا سورۃ الحمد بھی نام ہے، اسی سے شروع ہو رہی ہے سورت۔ اس کو ام القرآن کہتے ہیں، عربی زبان میں ام ماں کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں، ہر چیز کی جڑ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس سورت کو ام القرآن، قرآن کی ماں کیوں کہا؟ اس کی بھی رازی نے 5 وجہیں لکھی، کچھ میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جن مضامین کو بڑے دلائل کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ثابت کیا ہے وہ 4 قسم کے مضامین ہیں۔ ایک تو الہیات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق، ایمانیات جس کو کہیں۔ دوسرے نمبر پہ آخرت ہے، معاد، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور آخرت میں کیا ہوگا وہ ساری باتیں قرآن پاک میں ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ نبوات، نبیوں کے واقعات تو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قرآن مجید کے اندر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا، نبوت پر ایمان کا حکم بھی دیا، سارے نبیوں سے عہد لیا تھا اس کو بھی بیان کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور چوتھے نمبر کی چیز قرآن پاک میں جو بیان کی گئی ہے، جس کو بہت ہی قوت سے ثابت کیا ہے، وہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، قضاء و قدر کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ یہ 4 مضامین بیشتر طور پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور یہ 4 مضامین اس صورت میں آپ کو ملیں گے۔ جہاں تک الہیات کا تعلق ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، سارے عالموں کا پالن ہار ہے، بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا تربیت کرنا، اللہ کا ہونا اور اس کا قابل تعریف ہونا، یہ ساری باتیں ان 2 آیتوں میں آئی، تو یہ الہیات سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری چیز ہے معاد، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، اس میں معاد آ گیا، قیامت کی بات، آخرت میں کیا ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، میزان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، یہ ساری باتیں مالک یوم الدین۔ تیسری چیز تھی نبوت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4تھی آیت ہے۔ اس 4تھی آیت کے اندر قضاء و قدر کو بیان کیا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، تیری تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ ہم بندے کو اختیار دیا بھی ہے، بندہ مجبور محض نہیں ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا جو جبریہ اور قدریہ ہے کہ جو بندے کو مجبور سمجھتے ہیں وہ بھی غلط، جو بندے کو خالق فعل سمجھتے ہیں وہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر تقدیر کو بھی بیان کر دیا کہ اسی سے مدد مانگنا ہے، اور جبر اور قدر کی نفی بھی کر دی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک اس میں جہاں
اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے جس پر، اسی کی توفیق سے ہدایت یافتہ آدمی ہوتا ہے، ہدایت اسی سے مانگی جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی فرمایا کہ نبوت بھی ہے اس میں، انعمت علیہم، منعم علیہ کون ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب اور حاصل تین چیزیں ہیں: زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور اپنے ہاتھ پیر سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز ہے مکاشفات اور مشاہدات کو طلب کرنا، اونچے درجات کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی بڑا رحم والا، نہایت رحم والا ہے، مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے زبان کے ذریعے، پہلی چیز آ گئی۔ دوسری چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو دفعہ ایاک نعبد ایاک ایاک کہا گیا تاکہ عبادت اور استعانت مستقل چیزیں ہیں، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن دونوں کے درجہ الگ ہے۔ عبادت اور استعانت میں فرق ہے، جیسے گزشتہ میں نے اس کو واضح کیا تھا۔ اور پہلے ایاک کو لائے، یہ اس لیے لائے کہ بندہ اپنی عبادت کو نہ سمجھ لے، پہلے اللہ کو سمجھے کہ تیری ہی عبادت کر رہا ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اس میں بندے کا دماغ خراب ہو سکتا تھا، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے بیان کرو، مانوسیت ہو جائے۔ خیر، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت، بندے کی عبودیت، یہ سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایاک نعبد میں بندہ عبودیت میں محنت کرتا ہے، اس کو بتلاتا ہے، اور ایاک نستعین کے اندر بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، اپنی ذلت کو اور اللہ کی طرف رجوع کر کے بتلاتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک میں ہدایت کی قسمیں، ہدایت کے درجات ہے، جیسے جیسے ہدایت بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے، مشاہدات بھی ہوں گے، مکاشفات بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کھولے گا اوپر کی چیزیں، حقیقت عطا فرمائے گا۔ تو امام راضی کا کہنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس صورت میں ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب اور اس کا مغز ہے، بنیاد ہے۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ سارے جتنے بھی علوم ہے، جتنے بھی علوم، ان علوم کا مقصد دو چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی عزت کو پہچاننا، اللہ کی قوت کو جاننا، اور اپنی کمزوری کو سمجھنا، بندے کا اپنے آپ کو عاجز سمجھنا اور اللہ رب العزت کو قادر سمجھنا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں ان آیات میں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ اس لیے اس سورت کو سورہ ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے علاج ہے، ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی آدمی کو بے ہوش پایا، اس کے اوپر اس سورت کو پڑھا، سورہ فاتحہ کو، اور اس کے کان میں پڑھ کے پھونک دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔
ان صحابہ کرام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہی ام القرآن، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی جڑ ہے، وہی شفاء من کل داء، یہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے اس کا علاج ہے۔ الغرض میرے عزیزو، اس سورت کے کئی نام ہیں، سبع مثانی بھی ہے اس کا نام، سبع مثانی، وہ 7 آیتیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کو کیوں سبع مثانی کہا؟ اس کی راضی نے 8 وجہیں لکھی ہیں۔ اس کو وافیہ کہتے ہیں، وافی، وافی وفا سے ہے، پورا کرنا، اور اس کا نام کافیہ بھی ہے، کفایت کر جانا۔ اس کا نام اساس بھی رکھا، اساس کے معنی فاؤنڈیشن، بنیاد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وجہ اساس کہنے کی یہ ہے، قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ اساس کے معنی بنیاد، فاؤنڈیشن پہلے رکھا جاتا ہے، نیچے رکھا جاتا ہے فاؤنڈیشن، اس کے بعد عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی یہ سورت ہے، اس کے بعد دوسری صورتیں، اس لیے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ علوم کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر، دین کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں، وہ ساری بنیادی باتیں اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اس کو اساس القرآن کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اور یہ سورت مشتمل ہے ہر اس چیز کے اوپر جو ایمان میں اور نماز میں ضروری ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض قرار دیتے سورہ فاتحہ کو پڑھنا، حنفیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر بھول سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ سورہ فاتحہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اب وہ نماز چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو یا واجب پڑھتے ہو یا فرض پڑھتے ہو، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا کمپلسری کی طرح ہے، چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرو۔ خیر، تو عربی میں ایک کہاوت ہے کہ کثرت الاسامی تدل علی شرافت المسمى، کسی چیز کے بہت سارے نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت معزز ہے۔ اس سورت کو سورت السوال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ سورت الشکر، اس سورت میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ سورت الدعا، اس کو سورت الدعا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو سورت الصلاۃ کہتے ہیں، سورت الصلاۃ۔ میں نے خطبے کے اندر جس حدیث کو پڑھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں صلاۃ سے مراد سورت الفاتحہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید، نماز کے اندر قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ ہی کو نماز میں واجب قرار دینے کی اور لازم قرار دینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کو شیخ اکبر نے نقل کیا، اور اس کو علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے فتح الملہم جلد نمبر 3 کے اندر لکھا۔ بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، نیگوشیٹ ہوتا ہے، بات کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ تو جو بھی عبادت کرے گا بندہ، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اور قرآن یہ اللہ کی بات ہے۔ بندہ اللہ تعالی سے بات کرنے میں قاصر ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیسے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اس وقت وہ اپنی زبان میں کیسے بات کرے گا؟
اس سے تو بندہ قاصر ہے، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا؟ نمازی کو بتایا گیا کہ تم اپنے رب سے مناجات کرتے ہو تو اپنے رب ہی کے کلام سے کیا کرو، اپنے رب ہی کی زبان سے مناجات کرو، اور اس مناجات کے لیے ام القرآن سورہ فاتحہ کو معین کیا، کیونکہ کے معنی جمع کرنے والا ماں ہوتی ہے، بچے اسی کے پاس جمع ہوتے، تو یہ سورت بھی جمع کرنے والی ہے۔ آیتیں 7 ہیں، ان میں سے ساڑھے تین آیتیں 3.5 اللہ کے لیے اور دوسری 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ دیکھو خود اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد جو حدیث قدسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے حدیث کا آپ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کے مطلب کے اوپر ہم آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہاں نماز سے مراد علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، جیسے کہ علامہ عثمانی نے لکھا، اور علامہ خطابی کہتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد قرات ہے، یہ نماز کی قرات، لیکن اکثر علماء نے نماز سے مراد سورہ فاتحہ بیان کی ہے، کیونکہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ بندے کے درمیان، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے 7 آیتیں ہیں تو 7 کے آدھے 2 حصے ہوں گے تو 3.5 ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ ولی عبدی ما سال، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا، آدھی ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ فَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے بادشاہت کو میری طرف سونپ دی، قیامت کے دن کا مالک ہونے کو مجھے سونپ دیا، میری طرف تفویض کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بندہ یہ آیت پڑھتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگے گا۔ پھر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غصہ ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ جب بندہ یہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگے گا۔ اب یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، تقریباً حدیث نمبر 888 ہے، اور فتح الملیم کا صفحہ 375 ہے۔
اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک طرف بندہ کچھ کہتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے ہیں۔ ہم نے اتنے سالوں سے نماز پڑھی، ہم نے کیا کبھی یہ سوچا کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں ادھر سے کوئی جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، جبکہ احادیث شریفہ میں یہ بات معلوم ہے، تقریباً مجھے یاد ہے وہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو اس طرح سے ہر آیت پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ ہم لوگ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے 3 آیتیں اللہ کی تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب ثنا ہے، اور 3 سوال ہے، 3 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم 1، صراط الذین انعمت علیہم 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 3، اور بیچ میں ایک آیت آئی ہے جو آدھی اخلاص کی ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا تعلق ما قبل سے ہے جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور دوسرا آدھا حصہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ سوال ہے، اور اس کا تعلق ما بعد کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جیسے گویا کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ میں تجھی سے مانگتا ہوں، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور مدد تیری ہی ہوگی، اب مجھے ہدایت دے دے، ہدایت مانگ رہا ہے بندہ۔ تو دیکھیے کبھی اس کو بھی سوچو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہو تب بھی، امام پڑھتا ہو تب بھی، یہ سوچے کہ الحمدللہ رب العالمین جو کہا گیا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے بندہ تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب دیکھیں یہاں 3 چیزیں ہوئی، ایک حمد ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف ہوتی ہوگی وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ عواقب الثنا ترجع الی اللہ، جتنی بھی تعریف ہے اس کا انجام سب اللہ کی طرف لوٹے گی۔ شیخ اکبر کے حوالے سے علامہ عثمانی نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی جس طرح کی بھی تعریف ہوتی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، انجام اس کا اللہ تک، نتیجہ وہیں پہ پہنچے گا، اینڈ وہیں پہ ہوگا، اور وہ 2 طریقے سے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کائنات کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، اچھی صفات ہے، یا کائنات کی چیزوں سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا، یا کائنات کی چیزوں سے جو اچھے افعال صادر ہو رہے ہیں وہ افعال بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں آئس کریم کی ایک پیالی ہے جو بن کے آئی ہے، تو آپ نے کہا کہ بہت ہی لذیذ ہے، تو آپ تعریف تو کر رہے ہیں اس آئس کریم کی، لیکن اس کے پیچھے تعریف ہو رہی ہے اس آئس کریم کے بنانے والے کی۔ تو کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی کچھ بھی ہوگا، اچھی صفات یا اچھے افعال، نتیجتاً اللہ کی تعریف ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عارف اللہ کو پہچاننے والا دیکھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ممکنات ہے، ان کا وجود ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ظہور ہے، عین ظہور ہے۔ یہ ساری چیزیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر اس کی ایک نشانی ہے، وہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب سنیے کہ حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے۔ حمد، تحمید، تمجید اور ثنا، یہ تین لفظ ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کہا جاتا ہے۔ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی صفات افعال کے اوپر جو اچھائی بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور صفات جلال کے اوپر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو تمجید کہتے ہیں، اور صفات افعال اور صفات جلال، ان دونوں صفات کے اوپر جو تعریف کی جائے اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کے اندر، اس دنیا کے اندر جہاں کہیں جو کچھ بھی تعریف ہو رہی ہے، چاہے حسین مناظر کی تعریف ہو اور نفع دینے والی چیزوں کی تعریف ہو، وہاں سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ آدمی اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو اگر گہری نظر سے دیکھے، جیسے میں نے آئس کریم کی مثال سے سمجھایا، اس میں تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی وہ رب العالمین سے رب کا لفظ لائے۔ رب کے عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی تربیت اور پرورش کرنے کے آتے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو رفتہ رفتہ اس کو درجے کمال تک پہنچا دینا، کسی چیز کو اس کے مصلحتوں کی، اس کے فائدوں کی رعایت کرتے ہوئے کمال تک پہنچا دینا۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، اس چھوٹے بچے کو صرف کھلا دیا پلا دیا تربیت نہیں ہو گئی، کھلاتے پلاتے ہوئے اس کو وہ باتیں سکھانا، دین سکھانا، دنیا کے باتیں سکھانا، اور اس کو اتنا بڑا کر دینا کہ وہ اب وہ کام کرنے لگے اور سمجھنے لگے کہ ہاں یہی کام اصل ہے، اس کے کمال تک پہنچا دینا، جو کمال کہلاتا ہے وہ کمال تک اس کو پہنچانا، یہ ہے تربیت۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر کل 5 صورتیں ایسی ہے جس میں الحمد سے شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہاں پہ اللہ کی یہ تعریف کی کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور روشنی اور تاریکی بنائی، تاریکی اور وجعل الظلمات والنور، تاریکی اور روشنی بنائی۔ تیسرے نمبر پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے قرآن اتارا، یہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ چوتھے نمبر پہ سورہ سبا میں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، اور 5ویں نمبر پر الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ۔ اب دیکھیے پیچھے کی جو 4 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، روشنی اور تاریک کو نکالنے والے، بنانے والے، اسی طرح سے قرآن مجید کو اتارنے والے، اور آسمان و زمین کے مالک اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ آخر میں چل کر رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ آسمان و زمین یہ بھی عالم کے اندر سے ہے، اسی کے اندر داخل ہے۔ اور قرآن مجید کو جو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف کے اندر پہلی آیت ہے، اس میں قرآن مجید کی تائید کی کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو چونکہ رب العالمین ہے وہ تربیت کرنے والا ہے، تو تربیت کا سامان بتایا ہے اس میں، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کے اندر ارواح کی تربیت کیسے ہوگی، معارف کے ذریعے۔ معارف کہاں ملیں گے؟ قرآن مجید میں ملیں گے۔ تو اس کا تعلق اور دوسری
اور صورتیں جتنی حمد سے شروع ہوئی ہے سب کا تعلق آخر میں رب العالمین کے ساتھ ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں خاص رب العالمین کے ساتھ خاص. یہ لفظ رب جو ہے کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو لفظ رب کسی کو نہیں کہہ سکتے بندوں میں سے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. رب تو وہی ہے، اور اسی لیے بار بار دعا میں ربنا کا لفظ آتا ہے. اس کی بھی علماء نے حکمتیں لکھی، کیونکہ مربی کو مربی کے لفظ سے، رب کے لفظ سے جب بلاتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی اگر تربیت کرنے والا ہو اس کو بھی اگر کہے کہ یہ ہمارے مربی ہے تو ظاہری بات ہے کہ حق ہوتا ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. تو رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے. اب بندہ رب رب کہہ کر اس سے مانگتا ہے. اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں بعض تفسیروں میں نے دیکھا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور رب کا لفظ 5 مرتبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اس لیے کہ سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں رب کا لفظ 5 مرتبہ آیا اور 5 مرتبہ کے بعد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. یہ استجابہ کا لفظ 5 مرتبہ رب کے بعد آیا ہے. تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 5 مرتبہ رب کا لفظ بولے گا اس کی دعا قبول ہوگی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی اور رب العالمین کی صفت کے ساتھ دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین کی ساری مخلوقات، حیوانات، انسان، اسی طرح سے نباتات، جمادات، یہ سب داخل ہے عالمین کے اندر. ما سوى اللہ، اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور یہاں عالمین کہا تو تمام کا تربیت کرنے والا اللہ ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں. یہ ایک عالم ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، پلتے ہیں. اس کے نظام شمسی، قمری، برق و بارہ، بارش کے اترنے کا اور بجلی کا کوندنے کا، زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے، یہ سارا ایک عالم ہے. اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہیں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس لامتناہی خلا کے اندر ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ 40,000 عالم ہیں. یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم، اس کے سوا اور بھی ہے. جب اور عالم ہے تو پھر جنت کے بارے میں کیا سوال ہو سکتا ہے کہ کتنی کشادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان و زمین کی چوڑائی اس کی اتنی ہے، ارضها السماوات والارض، اتنی اس کی چوڑائی بتلائی ہے. تو اب پھر سائنسی سوالات ہو تو وہ دوسری بات ہے کہ خلا کے اندر انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں کیسے زندہ رہے گا. بھائی پانی کے اندر انسان کیسا زندہ رہے گا؟ وہاں انسان جب جاتا ہے پانی میں تو اس کے سامان کو لے کر جاتا ہے. مچھلی جی رہی ہے زمین اس کے اندر پانی میں، اور کیکڑا زمین پر اور پانی پر دونوں پر چلتا ہے، رہتا ہے. تو ہر عالم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہو، اس میں کوئی شک نہیں. خیر، تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. خیر، یہیں پر اپنی بات کو میں روکتا ہوں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرماوے،
یقیناً میرے عزیزو قرآن مجید ایک سمندر ہے، اس کے علوم ختم نہیں ہو سکتے۔ اس سورہ فاتحہ کے اوپر علماء کرام نے اتنا کلام، اتنی باتیں لکھی ہے کہ وقت ہمارے گزر جائیں گے لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہوگی۔ بس دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرماوے، دین کی بصیرت عطا فرماوے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔